بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اقتدار کا معاملہ کسی نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اس دنیا میں جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ سننا سیکھ لو کیونکہ بولنا تو سب کو آتا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس لانے پر قادر ہے، اس لیے اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ہمیشہ مسکراتے رہو کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابلیس کو علم اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں بلند مقام حاصل تھا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کا لقب حاصل کر لیا۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے،
مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں اور تنہا رہو تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ انسان کے گناہ ایسی لعنت ہیں جو اس کے قلب کو کالا کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ انسان کے لہجے کی تلخی اس کی بات کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے، اور وہیں لہجے کی مٹھاس اس کی گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہو۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرائیے، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر ہنستے بہت ہیں۔ اس دنیا میں سب اپنے لگتے ہیں، لیکن صرف باتوں سے۔ انسان کہتا ہے کہ اڑنے کو پر مل جائیں، اور وہیں پرندے کہتے ہیں کہ رہنے کو گھر مل جائے۔ اس دنیا میں کسی بھی رشتے میں خوبصورتی ہونا معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس رشتے میں وفاداری ہونا اہمیت رکھتی ہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں پیسے کی امیری تو عام ہے، کیونکہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند سے گننے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس دنیا میں تم جتنا زیادہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ ہم مسلمان مرنا تو سجدے میں چاہتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اس دنیا میں سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، وہیں مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو تو اسے اپنی کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اس دنیا میں کبھی بھی شک کو اپنے اوپر غالب آنے مت دو، ورنہ تمہاری دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں بچے گا۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر اپنا کام شروع کرے۔ تھک کر بھی رکنا نہیں چاہیے، ورنہ دوسرے آپ کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، کیونکہ میں تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہوں جو تمہارا برا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اولاد کی ہے، جو بد لہجی اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اصلاح اور دوست کو آزماتے رہنا چاہیے، کیونکہ کہیں وقت پر یہ دونوں دھوکہ نہ دے جائیں۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور، تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، پر اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تم اس کی حقیقت جان جاؤ گے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ ہے آپ خود۔
ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ عشق الہی جب حد سے گزر جاتا ہے تو انسان پوری دنیا بھول جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار اس ربڑ کی طرح ہے جو اپنے کیے گئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ امتحان کے درمیان استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہے، نہ کہ دروازہ توڑ دینا۔ اس دنیا میں حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں، اور وہیں دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد میں اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور یقین جانو پھر اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ بنا آواز کے رونا اس دنیا میں بڑا دردناک ہوتا ہے۔ زور زبردستی سے چلتے نہیں تعلق، کیونکہ کسی پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لے کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ وہ آزماتا ہی ایسی چیزوں سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہیں، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ میں تمہیں اللہ سے ملا دے۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر دیکھنا وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ رب کو راضی کرو، کیونکہ یہ دنیا تو کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں دعا نظر نہیں آتی، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی، یعنی فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس دنیا میں دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ زمانہ بھی کتنا عجیب ہے،
یہ ناکامیاب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے چلتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اس دنیا میں اخلاص کی بھی ایک حد ہے، کیونکہ اگر اخلاص بھی حد سے زیادہ کیا جائے تو انسان کی کمزوری اور بے وقوفی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ اگر آپ سچے مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلص اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کراتی ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اس دنیا میں جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص کبھی رشتے نہیں نبھا سکتا۔ ہمارا دھیان دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ انہیں سمجھانے پر ہوتا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، اور محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے، لیکن دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اس دنیا میں سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے کر اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ یا اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ کتنا برا ہی ہے وہ شخص جو دو چہرے اور دو زبانیں رکھتا ہے۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ یا اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔ اس دنیا میں جس جگہ ویرانی ہو، یاد رکھنا وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کچھ ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، اور وہ اسے بھی سن لیتا ہے جو تم نہیں کہتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو پرہیزگاری اختیار کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک کہ یہ کھل نہیں جاتا۔ یاد رکھو کہ جب تک کہ اپنی نجات کا یقین تمہیں نہ ہو جائے، تب تک کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ دوسروں میں خامیاں تلاش کرتا ہے۔ اس دنیا میں اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ وہیں اچھی سیرت روح کو متاثر کرتی ہے۔ غور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرتے رہو، تاکہ تمہیں دوسروں کے کمال غمگین نہ کر سکیں۔